کیا ہم نماز درست پڑھتے ہیں؟ جو ہم نماز ادا کر رہے ہیں آیا اس میں کوئی غلطی تو نہیں؟ ہم اتنی محنت کر کے اپنا وقت نکال کر آتے ہیں، وضو کرتے ہیں، مسجد میں نماز کے لیے بیٹھے رہتے ہیں، نماز ادا کر کے پھر جاتے ہیں، تو یہ جو اتنی ساری محنت کی، جد و جہد کی، وقت نکالا، کیا وہ وقت ہمارا صحیح صرف ہو رہا ہے؟ کیا ہم رب کی بندگی صحیح معنوں میں ادا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں بھائی بس نماز ادا کرو، کیا ضرورت ہے زیادہ مسائل میں جانے کی، اور کیا ضرورت ہے زیادہ مسائل بیان کرنے کی، بتانے کی اور ان کو جاننے کے لیے، بس نماز پڑھ لی، رب قبول کرنے والا ہے وہ قبول کرے گا۔ ایک صحابی رسول آئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، اور انہوں نے نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوئے کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر سلام عرض کر لوں۔ تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ وہ صحابی واپس گئے اور دوبارہ نماز پڑھی۔ جب دوبارہ نماز پڑھ لی تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوئے سلام کے لیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا کہ جاؤ تمہاری نماز نہیں، تم دوبارہ نماز پڑھو۔ تیسری مرتبہ یہ صحابی گئے اور نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد تیسری مرتبہ نماز پڑھنے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کے بندے تمہاری نماز نہیں ہوئی، دوبارہ جاؤ نماز پڑھو۔ اب اگر جو یہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی کیا ضرورت ہے مسائل میں اتنا زیادہ پڑھنے کی اور اس کو جاننے کی، بس سیدھی سیدھی نماز پڑھو، لوگوں کے لیے نماز آسان کرو، کیا فرق پڑتا، نماز ہو جائے گی۔ تو اگر سیدھی سیدھی نماز آسان ہو جاتی اور پڑھ لی جاتی اور قبول ہو جاتی تو سب سے بہترین نمونہ ہمارے لیے صحابہ کرام کی زندگی ہے۔ تو کیا وجہ تھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی کو ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، بلکہ 3 مرتبہ نماز پڑھوائی؟ آخر کچھ غلطیاں تھیں جس کی وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے تھے کہ اللہ کے بندے جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ تو معلوم ہوا نماز کے مسائل کا جاننا ضروری ہے، نماز کے ہر مسئلے سے واقفیت کا رکھنا یہ ضروری ہے، ورنہ ہم آئے نماز پڑھی لیکن ہمیں خبر ہی نہیں ہے کہ ہماری نماز ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ تو پھر اس صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ مجھے بتا دیں کہ میں کس طرح نماز پڑھوں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے طریقہ بتایا کہ تو جب تم کھڑے ہو اللہ اکبر کہو تو پھر تم نے یہ کرنا ہے، تعدیل ارکان کا خیال رکھنا ہے، نماز کو صبر کے ساتھ پڑھنا ہے، آرام کے ساتھ پڑھنا ہے۔ آپ نے ان کو طریقہ بتایا اور پھر اس طریقے کے بعد اس صحابی نے اسی طریقے کے ساتھ نماز کو ادا کیا۔ تو ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے اپنی نمازوں کو درست کریں، اور جہاں تک ممکن ہو سکے کسی عالم کے پاس، اپنی مسجد کے امام کے پاس وہ بتائیں اور پڑھ کر دکھائیں کہ آیا ہماری نماز درست ہے یا نہیں ہے۔ میں نے بتایا نا ایمان کی نشانی نماز ہے، نماز سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج ہوئی تو معراج کا تحفہ نماز ہے، اور صحابہ کرام کا تو یہ عقیدہ تھا جو نماز پڑھتا ہے مسلمان ہے، جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے۔ یعنی ایمان اور کفر کے درمیان اگر کوئی چیز فرق پیدا کرنے والی ہے تو وہ نماز ہے۔ تو نماز ہمیں صحیح طریقے سے ادا کرنی چاہیے، اور ادا تب ہوگی جب نماز کے ہمیں مسائل آئیں گے۔ حدیث میں آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مفتاح الصلاۃ الطہور، نماز کی چابی پاکیزگی ہے۔ پاکیزگی یہ نماز کی چابی ہے۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں الصلاۃ مفتاح الجنہ، جنت کی چابی کیا ہے؟ نماز، کہ جو نماز کا پابند ہے اس کو جنت کی چابی مل گئی۔ اب نماز کی چابی کیا ہے؟ فرمایا مفتاح الصلاۃ الطہور، نماز کی چابی پاکیزگی ہے، طہارت ہے۔ جب ہم نماز کے لیے آتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ وضو کرتے ہیں۔ تو ہمیں وضو صحیح طریقے سے کرنا آنا چاہیے۔ وضو کے یوں تو 4 فرض ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک معمولی سا بھی رہ گیا تو نماز نہیں ہوگی، کیونکہ طہارت نہیں ہوئی ہے تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ اور وہ 4 فرض کون سے ہیں؟ پہلا فرض، اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو سب سے پہلے کیا کرو؟ فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو لو۔ تو
تو پہلا فرض وضو کا چہرے دھونا ہے۔ اب چہرہ کتنا دھونا چاہیے وضو کے لیے؟ تو یہ جو عام طور پر جہاں سے بال اگتے ہیں، پیشانی ختم ہوتی ہے اور بال جہاں سے اگتے ہیں وہاں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے، یہ جو کان کی لو ہے اس سے لے کر دوسرے کان کی لو تک، یہ حصہ جو ہے اس پورے حصے کو دھونا فرض ہے۔ اگر اس پورے حصے میں بال کے برابر بھی کوئی جگہ خشک رہ گئی وضو نہیں ہوگا، آپ کو طہارت نہیں ملی ہے۔ اس پورے حصے کا صحیح طریقے سے دھونا فرض ہے، اور اگر 3 دفعہ آپ دھوئیں گے تو سنت بھی ادا ہو جائے گی۔ تو پہلا فرض کیا ہے؟ چہرے کو دھونا۔ دوسرا فرض کیا ہے؟ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، کہ اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا۔ یہ ہاتھ ہے کونیوں تک، یہ جو کونی ہے اس ہڈی کو بھی دھونا فرض ہے، تو کونیوں سمیت پورے ہاتھ کو دھونا فرض ہے۔ ہمارے کلائی پر بعض بال ہوتے ہیں تو ان تمام بالوں کا دھونا بھی فرض ہے۔ اس طرح انسان ہاتھ ملے، پانی کو اس طرح لگائے کہ ہر بال اس میں گیلا ہو جائے، تری آ جائے اور کوئی جگہ خشک نہ رہے، اس طریقے سے۔ اس لیے 3 مرتبہ دھونے کا کہا تاکہ کوئی بال خشک نہیں رہے گا۔ تو یہ دوسرا فرض ہے کہ کونیوں سمیت ہاتھ دھونا۔ تیسرا فرض کیا ہے؟ سر کا مسح کرنا۔ آپ وضو کرتے ہیں اور پھر سر کا مسح کرتے ہیں۔ سر کا مسح اس کا جو طریقہ ہے کہ آپ جیسے ہی ہاتھ دھو لیتے ہیں کونیوں سمیت، اس کے بعد اگر آپ چاہیں تو نیا پانی لیں، تھوڑا سا نیا پانی ہاتھ میں لیں، اور اگر چاہیں تو وہی جو گیلا ہاتھ آپ کا ہے وہی بھی کافی ہے، اور پھر یہ جو 3 انگلیاں شہادت کی انگلی چھوڑ کر یہ والی 3 انگلیاں آپ یہ سر کے اوپر پھیریں گے۔ چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے اور پورے سر کا مسح کرنا مستحب ہے، سنت ہے۔ تو یہ 3 انگلیاں جو ہے شہادت کی انگلی کو چھوڑ کر یہ 3 انگلیاں آپ یہ سیدھی لے کر آپ پورے سر پر گھمائیں، شہادت کی انگلی کان میں گھمائیں جیسے اس کے بل بنے ہوئے کان میں گھمائیں، اور یہ جو انگوٹھا ہے یہ پیچھے کان کے یوں لگا دیں۔ یہ کرنے کے بعد یہ تو فرض ادا ہو گیا سنت کے ساتھ ہی۔ اچھا، اس کے ساتھ یہ بھی سمجھ لیں بعض لوگ پھر یہ جو پشت ہے یہ گردن پہ آپ یوں مار سکتے ہیں، پیچھے یوں مار سکتے ہیں، یہ کرنے کے بعد چھوڑ دیں۔ بعض لوگ یہ پھر یوں کر رہے ہوتے ہیں، یہ کہیں نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے عمل۔ اب بس آپ پیچھے مار سکتے ہیں، اس کے بعد چھوڑ دیں، یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہے فرض، چوتھائی سر کا مسح کرنا تیسرا۔ اور چوتھا فرض کیا ہے کہ آپ اپنے پاؤں جو ہے ٹخنوں سمیت دھونا۔ یہ قرآن پاک کی پوری آیت جو طہارت کی آتی ہے اس میں پورا ذکر ہے۔ تو پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا یہ فرض ہے۔ اب پاؤں کو دھوتے ہوئے خیال رہے کہ انگلی کے درمیان کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے۔ آپ پاؤں دھو رہے ہیں اور انگلیاں ملی ہوئی ہوتی ہیں، اگر کوئی جگہ بیچ میں خشک رہ گئی تو وضو نہیں ہوگا۔ جب وضو نہیں ہوا ہے تو پھر نماز کیسے ہو سکتی ہے؟ نماز کی چابی طہارت تھی، وہ طہارت تو ہم نے حاصل ہی نہیں کی، اور پھر ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو پھر خیالات بھی آتے ہیں، پھر جو ہے توہمات آتے ہیں، اور طرح طرح کے جو ہے وسوسے آتے ہیں۔ پھر ہم سوچتے ہیں نماز میں لذت نہیں مل رہی، نماز میں لطف نہیں آ رہا، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے کہ ہم نے وضو صحیح نہیں کیا ہوتا۔ اس لیے جب بھی وضو کریں تو تحمل کے ساتھ کریں، جلدی کے ساتھ نہ کریں۔ جتنی سنتیں ہیں، اور سنتوں کی بات کی جائے تو کلی کرنا 3 مرتبہ، اور پھر دائیں ہاتھ سے جو ہے ناک میں پانی ڈالنا، اور الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے ساتھ ناک صاف کرنا، اور پھر اس کے بعد ہر عضو کو 3 مرتبہ دھونا، یہ سنتیں ہیں۔ تو اس طریقے سے اگر ہم وضو کریں گے تو پھر جو ہے ہمارا وضو بھی درست ہو جائے گا، اچھا ہو جائے گا، اور پھر نماز اچھی ہوگی۔ اور پھر وضو کرنے کے بعد دعائیں ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص وضو کرتا ہے، وضو کرنے کے بعد فوراً ہی اس نے صرف یہ کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اتنا، پورا بھی نہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اتنا کلمہ پڑھا۔ حدیث میں آتا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے کھڑا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ کوئی بڑا جملہ نہیں ہے، صرف اشہد ان لا الہ الا اللہ، آسان ہے، ہر ایک کی زبان پر یہ ہوتا ہے۔ تو جیسی وضو آپ نے مکمل کیا اور کھڑے ہونا چاہ رہے ہیں تو کھڑے ہوتے ہی بھلے پڑھ لیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو آپ کے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نوازتا ہے، تو اتنا بڑا کام نہیں ہے۔ لیکن کیا ہے کہ جب ہمارا ذہن وضو کی طرف رہے گا، جستجو وضو کی طرف رہے گی تو دعائیں بھی یاد رہیں گی۔ تو
यूँ तो और भी दुआएं हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और इसके साथ अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीना वजअलनी मिनल मुतताहिरीन वजअलनी मिन इबादिकस सालिहीन। दोनों मिलाकर भी हैं और एक हदीस में अलग भी है, सिर्फ दूसरा कलमा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इसके बारे में आता है, हदीस में है, आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो शख्स वज़ू करने के बाद ये कलमा पढ़ता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये कलमा पढ़ता है, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल देता है। सिर्फ ये कलमा पढ़ता है वज़ू करने के बाद, अभी नमाज शुरू नहीं की। नमाज के तो फ़ज़ाइल, उसके दर्जात तो अलग ही हैं। सिर्फ अभी आप उस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं कि मुझे जाकर नमाज पढ़नी, और नमाज से पहले जो हथियार लिए जाते हैं, जैसे कोई गाजी जो मुजाहिद जंग के लिए जाता है तो हथियार उठाता है ताकि उससे मैं मुकाबला करूं, तो आप वज़ू नमाज के लिए जब आ रहे हैं तो उससे पहले जो वज़ू करना है उस अमल में अल्लाह ताला ने इतना सवाब रखा है कि वज़ू मुकम्मल करने के बाद अगर ये कलमा पढ़ लिया जाए तो जन्नत के 8 दरवाजे भी खुल जाते हैं, और अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा जाए तो ज़िंदगी के सारे गुनाह भी माफ़ हो जाते हैं। तो इसलिए वज़ू जब आप करें तो ये छोटी छोटी चीज़ों का आप ख्याल रखें ताकि वज़ू में भी मज़ा आए। अब दूसरा मल्ला होगा नमाज का। नमाज में 2 चीज़ें हैं, एक है शराइत और दूसरे हैं फ़राइज़। अरबी में अरकान कहते हैं और शराइत उर्दू में भी बोलते हैं, अरबी में भी बोलते हैं। शराइत नमाज से पहले हैं और अरकान फ़राइज़ नमाज के अंदर होती हैं। कोई आपसे कभी पूछ ले कि भाई शर्त में क्या फ़र्क है, फ़र्ज़ में क्या फ़र्क है, नमाज की शराइत कितनी है, तो आप बताएं 6 शराइत हैं, फ़राइज़ कितने हैं, 7 फ़र्ज़ हैं। शर्तें 6 हैं और फ़र्ज़ 7 हैं। भाई फ़र्क क्या है इन दोनों में, तो आपके नमाज शुरू करने से पहले जिन कामों का करना ज़रूरी है वो शर्त कहलाता है, और नमाज के अंदर जिन कामों का करना ज़रूरी है वो फ़र्ज़ कहलाता है। अब इन दोनों का हुक्म क्या है, हुक्म दोनों का एक ही है कि अगर एक शर्त रह गई, कोई एक शर्त मिस हो गई, आपने अदा ना की तो नमाज नहीं होगी। कोई एक फ़र्ज़ रह गया, आपने अदा नहीं किया, नमाज नहीं होगी। हुक्म दोनों का एक ही है, बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो नमाज से पहले करना ज़रूरी है वो शर्त हो गई, जो नमाज में करना ज़रूरी है वो फ़र्ज़ हो गई। अब नमाज की शराइत कितनी है, 6 शराइत हैं। उनमें सबसे पहले क्या है, तहारत का होना। जो मैंने अभी बताया वज़ू है, इंसान का जिस्म पाक होना चाहिए कि वज़ू करके आए। अगर गुस्ल फ़र्ज़ है तो वो तो गुस्ल करेगा, लेकिन यह है कि वज़ू करके आए, और उसके साथ तहारत में कपड़े का पाक होना ज़रूरी है। तहारत में कपड़े का पाक होना ज़रूरी है, और जिस जगह आप नमाज पढ़ रहे हैं उस जगह का पाक होना ज़रूरी है। तहारत में 3 चीज़ें हैं, जिस्म का पाक होना, कपड़े का पाक होना, और जिस जगह आप नमाज पढ़ रहे हैं मुसल्ला उस जगह का पाक होना, ये शर्त है। तो पहली शर्त तहारत हुई। दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त है सत्रे औरत, जिस्म का छुपाना। मर्द का सत्रे औरत क्या है, नाक से लेकर घुटने तक, घुटने समेत, ये जो है हर हाल में छुपाना फ़र्ज़ है। नमाज में हो या नमाज के अलावा किसी हालत में हो, हर हाल में इस हिस्से का छुपाना मर्द के लिए फ़र्ज़ है। अगर इस हिस्से को खोला हुआ है, जैसे कई दफ़ा मैंने बताया कि वो नेकर पहन लेते हैं, चड्डे पहन लेते हैं, ऐसे जो घुटने खुले हुए होते हैं, तो ये हराम है, मर्द के लिए हराम है। घुटने खुले रखना या घुटने का ऊपर वाला हिस्सा खुला रखना ये हराम है। औरत का जिस्म सिवाय हथेलियों के, हाथ के, पाँव के और चेहरे के अलावा नमाज के अंदर सारा जिस्म छुपाना बाकी फ़र्ज़ है। कोई हिस्सा खुला रह गया तो नमाज नहीं होगी। बाज़ लोग आते हैं, ऐसा लिबास पहना होता है तंग पैंट शर्ट में कि वो सजदे में जाते हैं तो पीछे वाला हिस्सा खुल जाता है। तो अगर चौथाई हिस्सा से ज़्यादा उसका जिस्म खुल जाता है और तकरीबन उतना उससे ज़्यादा खुल जाता है तो याद रखें ऐसी सूरत में नमाज नहीं होगी। अगर ऐसी पैंट पहनी हुई है कि जब सजदे में जाता है, शर्ट छोटी होती है तो हिस्सा खुल जाता है और लोग कभी भी समझते हैं, तो ये क्या है, ये अमल जो है आपकी नमाज को बर्बाद कर रहा है। किसी को खबर नहीं होती, अब वो इतनी मेहनत करके आया, वक्त निकाला, सब कुछ किया, लेकिन उसने लिबास का ख्याल नहीं रखा, उसे पता नहीं मेरी नमाज खराब हो गई और नमाज हुई नहीं है। तो सत्रे औरत ये दूसरी शर्त है नमाज के लिए। तीसरी शर्त क्या है? तीसरी शर्त है इस्तिक़बाल किबला, किबले की तरफ रुख होना, ये शर्त है।
اگر قبلے کی طرف رخ نہیں ہے تو پھر نماز ہی نہیں ہوگی۔ اچھا، نیت میں بھی ہم خانہ کعبہ کہتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن زیادہ صحیح قول کیا ہے؟ جب آپ نیت کرتے ہیں منہ طرف، اکثر یہی ہوتا ہے، سنتے آ رہے ہیں کہ منہ طرف خانہ کعبہ کے، یہ ٹھیک ہے، صحیح ہے کہ انسان کو پتہ ہوتا ہے، نیت میں ہوتا ہے کہ بھائی میں کس طرح منہ کر کے نماز پڑھا ہوں، لیکن اس کو کہنا کیا چاہیے؟ زیادہ صحیح قول کیا ہے؟ منہ طرف قبلے کے، منہ طرف فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم نے آپ کا چہرہ اس قبلے کی طرف پھیر دیا جس پر آپ راضی تھے۔ تو کیا کہنا چاہیے؟ منہ طرف قبلے کے، یعنی اس قبلے کے جس کا رب نے حکم دیا ہے۔ تو خانہ کعبہ اگر نیت میں کوئی کہتا ہے ٹھیک ہے، لیکن کوشش یہ کریں نیت کرتے ہوئے آپ کہیں منہ طرف قبلے کے، تو یہ نیت زیادہ صحیح ہے۔ تو استقبال قبلہ ہونا، قبلے کی طرف رخ ہونا، یہ شرط ہے۔ چوتھی شرط کیا ہے؟ وقت کا ہونا۔ جس نماز کا وقت ہوا ہے وہ نماز آپ پر فرض ہے۔ ابھی ہم جمعہ کے لیے بیٹھے ہیں اور عصر کی نماز کوئی پڑھنا چاہے نہیں ہوگی کہ چلو عصر کی نماز ابھی پڑھ لیتا ہوں، پھر مجھے کام سے نکلنا ہے یا مصروف ہو جاؤں گا تو عصر کی نماز ابھی پڑھ لوں۔ تو چونکہ عصر کا وقت داخل نہیں ہوا ہے تو نماز بھی فرض نہیں ہوگی۔ جب عصر کا وقت داخل ہوگا نماز فرض ہوگی۔ تو وقت کا ہونا یہ ضروری ہے، یہ شرط ہے۔ جب تک وقت نہیں آیا ہے نماز آپ پر فرض نہیں ہوگی۔ آپ اب جیسے کسی نے جمعہ کی نماز پڑھ لی اور عصر کا وقت داخل نہیں ہوا تو اس سے پہلے اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو عصر کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ لیکن یہ ہے کہ عصر کا وقت داخل ہو گیا، اس نے نماز نہیں پڑھی، آدھا گھنٹہ گزر گیا، 40 منٹ گزر گئے، پھر اس کے بعد اس کا انتقال ہوا، اب مرنے کے بعد اس سے عصر کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے وقت پایا تھا، بھلے آدھا گھنٹہ کیوں نہ پایا تھا، تم نماز پڑھ لیتے۔ تو جس نماز کا وقت داخل ہو جائے گا وہ نماز فرض ہوگی۔ تو چوتھی شرط ہے وقت کا داخل ہونا۔ جمعے سے مجھے ایک بات یاد آئی جو بہت اہم مسئلہ ہے۔ آپ جمعہ پڑھنے آتے ہیں، اچھا جمعہ چونکہ جمعے کے دن ہے، باقی یہ عام دنوں میں کون سا وقت ہوتا ہے؟ ظہر کا وقت ہوتا ہے۔ آپ جمعہ سے پہلے بھی سنتیں پڑھتے ہیں اور جمعہ کے بعد بھی سنتیں پڑھتے ہیں۔ تو بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جمعہ کے دن میں کون سی نیت کروں سنتوں میں؟ تو عام طور پر لوگ سنتوں میں نیت کرتے ہیں کہ میں 4 رکعت سنت کی نیت کرتا ہوں وقت نماز ظہر۔ تو یاد رکھیں جب جمعہ کا دن ہو تو آپ ظہر کی نماز کی نیت نہیں کریں گے، کیونکہ یہ ظہر کی نماز ہی نہیں ہے، تو یا تو نیت ہی نہ کریں۔ ایک طریقہ یہ ہے آپ 4 سنتیں پڑھیں، بس 4 رکعت سنت، اللہ اکبر، اتنی سی بات ہے۔ دل میں آپ نے سوچ لیا، اتنا ارادہ کر لیا، اتنی نیت کافی ہے۔ وہ جو جملے ہم بچپن میں یاد کرتے پورے اس کا ادا کرنا ضروری نہیں ہے۔ آپ 4 رکعت سنت، اللہ اکبر اور نماز شروع کر دیں۔ دوسرا طریقہ اگر آپ چاہتے نہیں میں پورے جملے ادا کروں تو پھر کیا کریں گے؟ میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت سنت جمعہ سے پہلے والی۔ اگر آپ جمعہ سے پہلے پڑھ رہے ہیں 4 رکعت سنت تو آپ کہیں گے جمعہ سے پہلے والی 4 رکعت سنت کی نیت کرتا ہوں۔ اور جو جمعہ کے بعد ہے 4 رکعت سنت اور 2 رکعت سنت تو وہاں آپ کہیں گے جمعہ کے بعد والی 4 رکعت سنت، جمعہ کے بعد والی 2 رکعت سنت۔ وقت ظہر تو آپ کہیں گے ہی نہیں، کیونکہ ظہر کا تو وقت ہی نہیں ہے، یہ جمعہ ہے۔ تو جتنی بھی سنتیں ہوں گی پہلے والی یا بعد والی وہ جمعہ کی سنتیں ہوں گی، ظہر تو کہاں سے آ گئی؟ تو اس نیت کو درست کر لیں۔ جب بھی نیت کریں 4 رکعت سنت جمعہ سے پہلے والی، 4 رکعت سنت یا 2 رکعت سنت جمعہ کے بعد والی۔ اسی طریقے سے بعض یہ سوال کر دیتے ہیں کہ اگر 4 رکعت سنت میری رہ گئی، آئے امام صاحب جمعہ پڑھا رہے تھے تو 4 رکعت سنت رہ گئی، اب میں اس کو کب پڑھوں؟ تو اس کو وہ 4 رکعت سنت جمعہ نماز کے بعد پڑھیں۔ اب پہلے کون سی پڑھیں؟ تو پہلے جو پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے، وہ جو جمعہ کے بعد 4 ہوتی ہیں وہ پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے، پہلے یہ والی پڑھ لے، کوئی اس میں ترتیب فرض یا واجب نہیں ہے، اس کی منشا پر ہے، مرضی پر ہے، جو پہلے پڑھنا چاہے وہ پڑھ سکتا ہے۔ لیکن 4 رکعت سنت جمعہ سے پہلے یہ سنت مؤکدہ ہے، نہیں پڑھیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ اور فرض جمعہ کے بعد 4 رکعت سنت وہ بھی سنت مؤکدہ ہے، نہیں پڑھیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ اس کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے، نہیں پڑھیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ تو 4 رکعت جمعہ سے پہلے اور 6 رکعت جمعہ کے بعد یہ مؤکدہ ہے، اگر کوئی جان بوجھ کے چھوڑ دے تو گناہ گار ہوگا، اس کو پڑھنا ضروری ہے۔ ہاں 2 رکعت جو نفل اس کے بعد ہوتے ہیں چاہے تو پڑھیں، ثواب ملے گا، نہیں پڑھیں گے تو گناہ گار بھی نہیں ہوں گے۔ 5ویں شرط ہے نیت کرنا۔ آپ جو نماز پڑھنے آئے ہیں اس کی نیت کا ہونا ضروری ہے۔ آپ جو نماز پڑھ آپ وضو کر رہے ہیں، وضو کرتے ہوئے آپ نے سوچا میں جمعے کے لیے جا رہا ہوں، آپ نے وضو کرتے ہوئے سوچا میں عصر کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، تو
تو نیت اسی وقت بھی ہو گئی. لیکن اگر آپ پھر کرنا چاہتے ہیں تو امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، 4 رکعت فرض عصر ظہر، 2 رکعت فرض فجر، پیچھے امام کے اللہ اکبر، تو نیت کرنا، متعین کرنا یہ شرط ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ آ کر خاموشی سے نیت اللہ اکبر کہہ کر شامل ہو جائیں. بھئی آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ فرض پڑھ رہے ہیں، سنت پڑھ رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، ان کا متعین کرنا ضروری ہے. جب تک متعین نہیں ہوگا کیسے معلوم ہوگا کیا پڑھ رہے ہیں؟ تو نیت یہ 5ویں شرط ہے. اور 6ٹھی شرط تکبیر تحریمہ. ہم جو نماز میں شامل ہونے کے لیے پہلی تکبیر کہتے ہیں اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں. تکبیر تحریمہ یہ ایسی تکبیر، یہ شرط بھی ہے، شرائط میں بھی شامل کیا اس کو فقہاء نے، اور فرائض میں بھی اس کو شامل کیا، کیونکہ فرائض کے ساتھ بالکل ملی ہوئی ہے تو اس کو دونوں طرف سے لیا گیا ہے. شرط کا آخری شرط تکبیر تحریمہ ہے اور فرض کا پہلا فرض تکبیر تحریمہ ہے. اب تکبیر تحریمہ میں بہت سارے لوگ جماعت کی صورت میں غلطی کرتے ہیں، اور وہ غلطی کیا ہوتی ہے؟ پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ تکبیر تحریمہ جب آپ نماز میں شامل ہوتے ہیں اللہ اکبر کہہ کر آپ نے ہاتھ باندھ دیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ ہاتھوں کو کان کے لوگ کے برابر لے کر انسان جائے اور ناف کے نیچے باندھنا، ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کر ناف کے نیچے باندھنا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنت یہی ہے، آپ علیہ السلام کا عمل ہے. اب تکبیر تحریمہ آپ جب جماعت میں آتے ہیں تو کبھی ایسا ہوتا ہے امام رکوع میں ہوتا ہے اور آپ آئے اور اس لالچ میں کہ مجھے رکعت مل جائے تو کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر اور جلدی سے رکوع میں چلے جاتے ہیں. تو اگر آپ نے تکبیر اس حالت میں کی کہ اللہ اکبر، آپ کا اکبر جو ہے وہ رکوع میں ختم ہوا، یعنی آپ کے ہاتھ گھٹنے کے قریب پہنچ چکے تھے یا پہنچنے والے تھے اور تب آپ کا اکبر ختم ہوا ہے، آپ نماز میں داخل نہیں ہوئے، آپ کی نماز شروع ہی نہیں ہوئی ہے، تو جتنے رکوع سجود کے سارے بیکار گئے، کوئی فائدہ نہیں ہوا، فرض ادا نہیں ہوا، کیونکہ آپ نماز میں داخل ہی نہیں ہوئے. اور داخل کیوں نہیں ہوئے؟ یہ جو تکبیر تحریمہ ہے، جو پہلی تکبیر ہم پڑھتے ہیں، اس تکبیر کو قیام کی حالت میں کہنا شرط ہے، فرض ہے. یعنی کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہنا یہ فرض ہے. اگر آپ نے کھڑے ہو کر نہیں کی، رکعت پانے کے چکر میں آئے اور اللہ اکبر سیدھا رکوع میں چلے گئے، تو آپ نے کھڑے ہونے کی حالت میں تکبیر تحریمہ نہیں کی. تو جب آپ نے فرض چھوڑ دیا ہے تو نماز میں داخل نہیں ہوئے. تو کھڑے ہونے کی رکعت جاتی ہے، جانے دے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آقا علیہ السلام میں جب تمہاری کچھ رکعتیں فوت ہو جائیں اس کو بعد میں پڑھ لو. تو نماز میں نہ تو دوڑ کر آؤ نہ بھاگ کر آؤ، بلکہ آرام کے ساتھ، تحمل کے ساتھ جماعت میں شامل ہو. تو اگر رکعت جاتی ہے جانے دیں، پہلے اس بات کا خیال رہے کہ میں جو تکبیر پڑھ رہا ہوں وہ کھڑے ہونے کی حالت میں ہے، قیام کی حالت میں. تو کھڑے ہونے کی حالت میں اللہ اکبر کہیں. اب ایک صورت یہ کہ آپ ہاتھ باندھیں، اگر امام رکوع میں ہے تو آپ بھلے ہاتھ نہ باندھیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ ہاتھ نہ باندھیں، سیدھا رکوع میں چلے جائیں. لیکن یہ کہ تکبیر کب کہنی ہے آپ نے؟ کھڑے ہونے کی حالت میں. ایک یہ مسئلہ جو اہم ہے، اس کو ہمیشہ آپ یاد رکھیں. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ امام کے پیچھے شامل ہوئے تکبیر اولیٰ کے ساتھ اور امام اللہ اکبر کہتا ہے تو مقتدی پیچھے بھی اس کے ساتھ اللہ اکبر کہتے ہیں. اب اگر امام طویل کر دیتا ہے اللہ اکبر، وہ بہت طویل کر دیتا ہے اللہ اکبر کو کہ مقتدی امام سے پہلے ہی اللہ اکبر کہہ دیتا ہے کہ ابھی امام کا اکبر ختم نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے مقتدی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ چکا ہے، تو وہ اس کی نماز بھی نہیں ہوگی، کیونکہ ابھی تو امام کی نماز شروع نہیں ہوئی ہے اور آپ نیت یہ کر کے داخل ہوئے تھے کہ پیچھے اس امام کے، تو امام تو نماز میں داخل نہیں ہوا ہے، تو نیت ہی درست نہ ہوئی تو نماز بھی نہیں ہوگی. تو یہ کوشش کریں اور یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ کا اللہ اکبر امام کے بعد ختم ہونا چاہیے، امام سے پہلے ختم نہیں ہونا چاہیے. اگر امام سے پہلے اللہ اکبر ختم ہوا تو پھر آپ کی نماز درست نہیں ہوگی.